مجھے اصل میں افسوس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھارت کی فوج ہے وہ جو مرضی کرے, ٹھیک ہے ہماری ان کے ساتھ جنگیں بھی رہی, سب کچھ ہوا, لیکن پروفیشنل فوج تھی. اور اس کے اپنے ایک برٹش انڈین آرمی کے بطن سے یہ دونوں فوجوں نے جنم لیا تھا, جن میں سے ایک جو ہے وہ تقسیم کے بعد پاکستان آرمی ہو گئی, ایک تقسیم کے بعد انڈین آرمی ہو گئی. اور 47-48 کی جنگ میں بھی اور 65 کی جنگ تک بھی بہت سے جو افسران دونوں طرف تھے جو ایک دوسرے کو فیس کر رہے تھے جنگ کی صورتحال میں, ان میں سے کئی وہ پرانی پلٹنوں کے تھے, کئی کورس میٹس تھے, کئیوں نے جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ جو ہے وہ جاپانیوں کے خلاف لڑائی کی تھی. تو ایک ڈیکورم تھا انڈین آرمی میں, جو کہ آرمیز میں ہوتا ہے, کیونکہ سولجرنگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کارگل کے اس دوران ایک وہ سکھ انفنٹری کے اس زمانے میں جو کمانڈنگ آفیسر تھے, جو بعد میں بریگیڈیئر بنے, بریگیڈیئر باجوہ, if I remember his surname correctly, تو انہوں نے کیپٹن شیر خان کی جو ہے وہ لیٹر آف کمنڈیشن لکھا شیر خان کی کو میڈل دینے کے لیے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے فوجوں کے اندر. تو پروفیشنل ایک سولجرنگ کا ایک معیار ہوتا ہے, ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, ایک وفاداری ہوتی ہے جب آپ جنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ بھارتی فوج جو ہے, اور جب میں فوج کی بات کرتا ہوں تو اس میں فضائیہ بھی اب شامل ہو گئی ہے, جو آرمی ہے وہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ وہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے. اب یہ جو بات اے پی سنگھ نے, چیف مارشل اے پی سنگھ نے کی ہے, یہ دس از بیونڈ ریڈیکولس. دیکھیے چیف آف ڈیفنس اسٹاف یہ بات کر چکے ہیں, اس سے پہلے ان کے وہ جو ایئر مارشل بھارتی نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی, قبولہ کہ ہمارے جو ہے وہ نقصان ہوئے ہیں. انڈین میڈیا نے رپورٹ کی 4 کریشز, کم از کم 4 کریشز, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس سٹوری کو ہٹایا گیا, وہ ایک علیحدہ داستان ہے. اس کے علاوہ بہت سارا جو ہے وہ آ گیا, نیو یارک ٹائمز میں آ گیا, واشنگٹن پوسٹ میں اور پبلیکیشنز میں آ گیا. علاقے کے لوگوں نے جہاں جہاں جہاز گرے تھے بھارتی, وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ اس کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں, سب کچھ ہوا. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس سے نریندر مودی صاحب جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں وہ شدید قسم کے سیاسی دباؤ میں جی. یعنی یہ سندور کا جو معاملہ ہے نا, یہ سارا رضا الٹ گیا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پلوامہ کے بعد انہوں نے یہ اس قسم کی حرکت کی تھی, اس قسم کی جارحیت کا ارتکاب کیا تھا, ان کا جہاز بھی گرا تھا, ان کا پائلٹ بھی ہم نے پکڑ لیا تھا, اس کے باوجود مودی صاحب نے اس کو وہ منجن جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے بیچا, اور انتخابات میں 2014 سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں لوک سبھا میں تشریف لے آئے. رائٹ. اس دفعہ ان کا خیال تھا, کیونکہ اس دفعہ ان کو وہ میجورٹی نہیں ملی, اپنے اون کے اوپر ان کو ایک مخلوط حکومت بنانی پڑی, تو ان کا خیال تھا کہ یہ کرنے کے بعد تو یہ مزید تگڑے ہو جائیں گے, یہ اندرونی طور پر بھی تگڑے ہو جائیں گے اور بیرونی طور پہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے امریکہ نے ایک ہینڈز آف اپروچ لی, انہوں نے کہا جی یہ تہاڈی لڑائی ہے, بیکاز امریکہ تھاٹ کہ جی یہ تو پاکستان کو ناکوں چنے چبوائیں گے, ٹھیک ہے پاکستان کو تھوڑی سی پھینٹی پڑنے دو. صحیح ہے. معاملہ الٹ ہو گیا. وہ پہلے حلے میں ہی بے شمار جہاز ان کے گرائے گئے, جس کے بارے میں ساری دنیا نے اب تسلیم کر لیا, جس کے بارے میں انہوں نے خود بھی تسلیم کیا. ان کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں جنرل انیل چوہان, who by the way retired as a lieutenant general, لیکن سیاسی اعتبار سے ان کو جرنیل کے ریٹائرمنٹ سے نکالا گیا اور جرنیل کا عہدہ دے کے تو ان کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنایا گیا. یہ ویسے اسی طرح ہے جس طرح امریکہ میں ٹرمپ صاحب نے کیا ہے, ایک ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل کو ریٹائرمنٹ سے نکال کے اور فل جنرل 4 اسٹار بنا کے تو چیف آف ان کا جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف بنا دیا.
تو وہ چوہان صاحب کا اگر آپ انٹرویو جا کے دیکھیں ہیں تو اس سے بالکل بات واضح ہے کہ 48 گھنٹے تک انڈین ایئر فورس جو تھی that was basically grounded. This has been accepted by even by discerning Indian analysts. That's right. اب چونکہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا, میں نے تو دیکھا ہے, ظاہر ہے ایک آکوپیشنل ہیزرڈ ہے. لوک سبھا میں جتنی چھترول ہوئی ہے مودی صاحب کی وہ سب نے دیکھی بھی ہے اور سنی بھی ہے. تو اب یہ تھا کہ کس طریقے سے پش بیک کی جائے. یہ وہی بات ہے جس طرح کہ انڈین ٹی وی چینل کہہ رہے تھے کہ جی لاہور جو ہے اس میں بھارتی فوج داخل ہو گئی ہے, کراچی کا جو بندرگاہ ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت بھارتی فوج کے قبضے میں ہے, پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک بنکر میں جو ہے وہ لے جایا گیا ہے, اور پاکستان کے آرمی چیف کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. تو مطلب یہ جس قسم کی جو ہے وہ وایات جو ہے وہ ڈس انفارمیشن اس زمانے میں اس وقت پھیلائی جا رہی تھی, جس میں بعد میں پھر ان کو شرمسار بھی ہونا پڑا. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں وہ ایک نے تو لکھا کہ جی وہ فیصلہ آباد کا جو ہے پورٹ, یعنی فیصلہ آباد نقشہ تو دیکھ لو فیصلہ آباد کدھر ہے. تو خیر اینی وے دا پوائنٹ بینگ کہ مجھے افسوس اس بات کا, بھائی ایئر چیف مارشل ہائیسٹ رینکنگ آفیشل آفیسر آف دی انڈین ایئر فورس, کہ آپ کو یہ کیا مجبوری ہوئی ہے کہ آپ نے یہ بیان دیا. اب دیکھیں, اچھا ایک چیز اس میں دلچسپ ہے, یہ نہیں کہا کہ انڈین ایئر فورس کے جہازوں نے پاکستانی ایئر فورس کے جہاز گرائے. انہوں نے کہا جی S-400 نے جو ہے وہ 5 جہاز گرائے. پھر یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جہاز کون سے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ان میں سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لارج باڈی ایئر کرافٹ تھا. تو therefore وہ کوئی جو ہے وہ ارلی وارننگ جو ہے وہ یا الیکٹرانک جو ہے وہ انٹیلیجنس کا کوئی جہاز تھا جو ہم نے S-400 نے گرایا. اچھا وہ جہاز کدھر ہیں, ان کا ملبہ کدھر ہے, اس کو کس نے کیپچر کیا. دیکھیں جہاز ٹو جہاز جس وقت آپ ایک when you take out the adversary تو آپ کے ریڈار کے اوپر جو بلپ ہوتی ہے that goes away, وہ ختم ہو جاتی ہے. the moment the aircraft is hit, وہ جو اس کا جو ریڈار پہ جو سگنیچر ہے that disappears because the aircraft is being destroyed. تو نہ تو بھارت میں یہ ملبہ گرا, نہ ان جہازوں کا ملبہ پاکستان میں گرا, تو کیا یہ ملبہ ہوا میں تحلیل ہو گیا؟ اچھا پھر یہ تھا کہ یہ تو گرا, اچھا یہ نہیں پتا کون سے گرایا, لیکن یہ ہے کہ جی وہ ہم نے زمین کے اوپر جو ہے وہ F-16 بھی تباہ کی ہے. اب یہ F-16 کا جو معاملہ ہے نا یہ بھی بہت دلچسپ ہے رضا. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ابھی نندن جو ہے نا وہ جہاز اس کا کریش ہونے سے پہلے اس نے ایک F-16 گرا دیا. امریکہ میں بھی تجزیے نکلے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. آپ کو پتا ہے امریکہ کے ساتھ جو F-16 کا معاملہ ہے اس کے اندر امریکہ کی مانیٹرنگ ٹیمز اسٹے ان پاکستان آن دی ایئر بیس جہاں پہ F-16 جو ہے ہوتے ہیں, اس کی مینٹننس, اس کی وہ کس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں, اس کی انوینٹری, اس کی یہ ساری سب کچھ جو ہے اس کا پورا جو ہے لاگ جو ہے وہ امریکنز کے پاس ہوتا ہے. سو ان دی ایونٹ کہ ہم کوئی F-16 جو ہے وہ لوز کر جائیں, وہ امریکنز ول امیڈیٹلی ریکارڈ دیٹ. جیسے وہ کریش ہوا تھا بدقسمتی سے, آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے کی بات ہے, وہ 23 مارچ کی پریڈ سے پہلے اسلام آباد میں. تو خیر that was a crash. تو وہ یہ ساری چیزیں امریکی جو ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں. اور امریکہ نے بھی کہا کہ بھائی اس انوینٹری میں کوئی لاس نہیں. میں تو سادہ سی بات کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی آپ نہیں تسلیم کر رہے کہ آپ کے 4 یا 3 رفال گرے ہیں, تو بھائی آپ لے جائیں نا لوگ جرنلسٹ کو, ان کو کہیں جی پاکستان جھوٹ بول رہا ہے, یہ ہم نے اتنے لیے تھے 36, یہ آپ گن لے, یہ 36 آپ کے سامنے کھڑے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا لیکن اہم نقطہ رضا یہ ہے جو میں نے پولیٹیسائزیشن کی بات کی,
اتنی زیادہ جو ہے وہ سیاسی طور پر دباؤ ہے مودی صاحب کے اوپر کہ یہ سندور سے حاصل کیا ہوا. کیا آپ نے پاکستان کو ڈٹر کر دیا؟ کیا آپ نے پاکستان کو کمپیل کر دیا؟ ان کے اپنے تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ جی ساری دنیا کو پتا ہے بیکاز آف سیٹ انٹیل اینڈ سگ انٹیل اینڈ دا ریسٹ آف اٹ کہ کتنے جہاز گرے ہیں بھارت کے. وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہے تو صرف بھارت کے لوگوں کو نہیں پتا. تو the government should come clean on this, but the government will not come clean. اچھا پھر اور بہت سے سوالات اٹھائے گئے کہ جی کیا آپ نے جو ہے وہ جو ہاتھ جو ہے وہ انڈین ایئر فورس کے پیچھے باندھ کے پاکستان کے خلاف بھیجا تھا؟ کیا جی وہ میٹیور میسائل جو ہیں وہ کیری نہیں کر رہے تھے؟ بھائی یہ ساری جو آپ حجتیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس بات کو دو باتوں کو تسلیم کر لیں کہ ایک تو یہ کہ آپ نے جارحیت کا ارتکاب کیا اور دوسرا یہ کہ اس جارحیت کے ارتکاب کے نتیجے میں آپ کو منہ کی کھانی پڑی. بالکل یہ وقت آ گیا ہے کہ آپریشن سندور کی جتنی بڑی مطلب جس ازمپشنز کے اوپر مودی نے یہ سٹارٹ کیا وہی غلط تھیں، مس پلیس تھیں، اور اب تو یہ الٹا گلے کو پڑ گیا ہے، بلکہ مودی کی اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ جو ہے وہ اس وقت لڑکھڑا رہی ہے. یہ تو اجاز بڑا آپ نے صحیح کہا. لوک سبھا ہو یا ایون انڈین میڈیا دیکھیں، یہ بڑا ٹیمڈ میڈیا تھا 10 سال. اب وہاں بھی آپ کو مین سٹریم میڈیا میں بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں کوشچننگ کی اور کرٹیک کی. تو ایئر فورس چیف نے میرے خیال سے یہ ڈومیسٹک پریشر کو وارڈ آف کرنے کو، سیاسی حکومت کو بچانے کی کوشش کی.